اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عقلی اور جسمانی کمالات کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عقل مند اور ذہین و فہیم تھے۔ اگر کوئی صاحب عقل و دانش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تدابیر میں ذرا بھی غور و فکر کرے گا جو آپ نے خلق خدا کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لیے اختیار فرمائی، اور آپ کے حسن اخلاق اور مغیر القول سیرت کو سامنے رکھ کر جب اس سیاسی امور پر نظر دوڑائے گا جو آپ نے ہر خاص و عام کے ساتھ رعایت برتی، اور ساتھ ہی یہ مد نظر رکھے گا کہ دنیا میں آپ نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا اور نہ کبھی کتابوں کا مطالعہ کیا تھا، اس کے باوجود علوم و فنون کے کس طرح دریا بہا دیے، حکام شریعہ کو ایسے انداز میں پیش کیا کہ سنتے ہی منصف مزاج کے لیے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو ان باتوں پر نظر کرنے سے ایک صاحب عقل و دانش ضرور اس نتیجے پر پہنچے گا کہ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم عقل و فہم میں سب سے بدر جہاں آگے ہیں، اور اس فیصلے تک پہنچنے کی راہ میں شکوک و شبہات ہرگز حائل نہیں ہوں گے۔ یہ ایسی بات ہے جس کے لیے کسی لمبی چوڑی تقریر یا تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بات مسلمہ اور ثابت شدہ ہے۔ حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 71 کتابیں پڑھی ہیں، سب کے اندر یہی لکھا ہوا پایا ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں سے عقل مند ہیں، اور آپ کی رائے سب کی رائے سے صائب اور افضل ہے۔ دوسری روایت میں ان کا بیان یہ ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے دنیا کی مجموعی عقل کو وہی نسبت ہے جو ریگہائے ذرات عالم سے ایک ذرے کو ہے۔ حضرت مجاہد تابع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو جس طرح آگے کی چیزوں کو دیکھتے تھے، پیچھے کی چیزیں بھی اسی طرح آپ کو نظر آتی تھی، اور یہ مضمون ارشاد باری تعالیٰ وَتُقَلِّبُوكَ فِي سَاجِدِينَ کی تفسیر میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ متاع شریف میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث درج کی ہے کہ سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک میں تمہیں پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور اسی کی مثال صحیح بخاری و صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کے مثل فرمایا ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ یہ ایک خصوصیت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معجزے کے طور پر مشرف فرمایا تھا۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میں بے شک اپنے پیچھے والوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے کے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور دوسری روایت میں ہے کہ بے شک میں اپنے پیچھے بھی اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنے آگے والی چیزوں کو۔ بقی بن مخلد رحمت اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی ارشاد گرامی کی حکایت کی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کا عالم یہ تھا کہ آپ اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جیسے اجالے میں، اور کتنی ہی اخبار و احادیث اس بارے میں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں اور جنات کو دیکھتے تھے، اور نجاشی کو آپ کے لیے اٹھا کر لائے، یہاں تک کہ آپ نے قریش مکہ سے اس کے اوصاف بیان کیے اور کعبہ پیش کیا گیا۔ جب آپ نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی، اور آپ سے یہ بھی حکایت کی گئی ہے کہ آپ نے سریہ میں 11 ستارے ملاحظہ فرمائے، اور یہ سب واقعات آنکھ سے دیکھنے پر محمول ہیں، اور یہی قول امام احمد بن جنبل وغیرہ کا ہے، جبکہ بعض اس کا رد کرتے ہیں اور اسے علم پر محمول کرتے ہیں، حالانکہ ظاہری مفہوم ان کے قول کی مخالفت کرتے ہیں، اور انبیاء کے لیے آنکھ سے دیکھنے میں کوئی استحالہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وصف انبیاء کے خواہش و خصال سے ہے۔ اسی کی مانند وہ حدیث ہے جس کی خبر دی ہمیں ابو محمد عبداللہ بن احمد العدل نے اپنی کتاب کے ذریعے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تو ان کی بصارت کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ رات کے اندھیرے میں 10 فرسخ کے فاصلے پر اگر کوئی چونٹی کسی صاف پتھر پر ہوتی تو اسے دیکھ لیتے تھے، اور یہ امر باعث نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ خصوصیت مرحمت فرمائی گئی ہو، جیسا کہ ہم نے اس سلسلے میں ذکر کر دیا ہے، یعنی معراج سے سرفراز ہونے اور اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے سے یہ نظر مرحمت فرما دی ہو۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ نے ابکارنا کو بچھاڑا جو اپنے وقت کا زبردست پہلوان تھا، آپ نے اسے سلام کی دعوت دی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں ابکارنا بہت طاقتور شمار ہوتا تھا،
چنانچہ اس نے 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا چیلنج دیا اور ہر دفعہ آپ نے اس کو بچار دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کا ہنسنا تبسم تک محدود تھا۔ جب کسی کی جانب دیکھتے تو پوری طرح دیکھتے تھے، چلتے وقت قدم اٹھا کر چلتے تھے اور قدرے آگے جھک کر گویا کہ آپ بلندی سے اتر رہے ہیں۔